والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. یعنی سمجھا کچھ نہیں ہے، صرف قرآن کی قرات کر رہا ہے اور نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دی جا رہی ہیں. ابھی سمجھا نہیں، ابھی عمل نہیں کیا. کیسی خوبصورت کتاب ہے. لیکن بدقسمتی سے لوگ آج عمل کرنا سمجھنا، وہ تو دور کی بات، پڑھنے سے بھی محروم. جو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا. وہ لعنت کیوں کرتا ہے؟ اب قرآن جس لغت پر نازل ہوا ہم اس لغت میں اسے پڑھ ہی نہیں رہے. ہم اپنے پنجابی سٹائل، سرائکی سٹائل، اردو سٹائل، انگلش سٹائل، اس سٹائل میں پڑھنے میں قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن ہوا ہے عربی میں نازل، ہمیں اسی انداز سے پڑھنا ہے. اب وہ ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کو نہیں آتا، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ فاتحہ ہے. اب اس کے پڑھنے کا ایک انداز ہے، یہ روزانہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے پڑھنے کا ایک انداز، ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے ہٹ کے آپ پڑھیں گے، وہ قرآن کی وہ جو قرآنیت ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. آپ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ جو ایک قرآن کی خوبصورتی ہے، وہ جو قرآن کے ایک معنی ہے، معنی تک میں تبدیلی آ جاتی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن جب آپ اسی کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے. تمام برائیاں معاذ اللہ کے لیے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتا ہے. قلب لفظ ہے، قلب، قوف سے، قینچی والا جو کاف ہے، قرآن پاک میں آیا ہے. اس قلب کو اگر آپ قلب پڑھ دیتے ہیں وہ ڈنڈے والے کاف سے، تو قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور قلب کا معنی ہوتا ہے کتا. تو کسی جگہ آپ کتے کو دل بنا دیتے ہوں گے، کسی جگہ دل کو کتا بنا دیتے ہوں گے. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں، اگر آپ اس کو اس طرح ادائیگی نہیں کر پائیں گے تو قرآن کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں. رمضان المبارک ایک بہترین مہینہ ہوتا ہے، شیطان بھی بند ہوتا ہے، لوگوں کا جذبہ اور شوق بھی سلامت ہوتا ہے. اس مہینے میں ہمیں کوشش لازمی کرنی چاہیے کہ قرآن اچھی طرح سیکھ لینا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اور قرات ہمیں کرنی کس طرح ہے. اگلی ایک ضروری اور اہم بات میں کرنا چاہوں گا. بعض لوگ اب یہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا، ہدایت کے لیے بھی آیا. نبی پاک علیہ السلام کا منصب بیان کیا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کو بیان کریں لوگوں سے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ منصب ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ قرآن لوگوں سے بیان کریں. اب قرآن سمجھنا کس لیے، کس سے ہے، سمجھنا کیسے ہے، کس سے سمجھنا ہے، کس طریقے سے سمجھنا ہے. آج کل بدقسمتی سے یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، سب کی توجہ مجھے چاہیے لازمی. سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر سے مراد جس نے دینی ڈاکٹر مراد نہیں ہے، جس نے دینی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ نہیں مراد. کوئی بھی ڈاکٹر ہے جس نے کسی بھی فن میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اسلامک معلومات پہ اس کی ریسرچ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہا ہے. کوئی انجینئر بیٹھا ہوا ہے، وہ نام کے ساتھ ہی انجینئر لگا ہوا ہے اور وہ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہا ہے. اور میں قربان جاؤں اپنی عوام پہ، وہ قرآن کس سے سیکھ رہے ہیں؟ انجینئر صاحب سے. قرآن کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں کہ جناب جس نے دل کا آپریشن کروانا ہونا حضرت کے پاس آ جائیں، آج ہی آپریٹ ہو جائے گا، تو کوئی ڈاکٹر صاحب اگر بیٹھے ہونا تو مجھے جاتے ہوئے نہ چھوڑیں کہ حضرت صاحب کیسی بے وقوفانہ حرکت آپ نے کر دی ہے. آپ کا کام کو آپریشن کرنا تھوڑی ہے، آپ کا کام کوئی دوائیاں دینا تھوڑی ہے. بھئی جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنا ہے نا. میں کہوں جی جس نے گاڑیوں کا کام کروانا ہے میرے پاس آ جائے، تو کوئی بھی نہیں آئے گا. سمجھدار ہوں گے سارے کہ بھئی حضرت صاحب کا کام گاڑیاں صحیح کرنا نہیں ہے، حضرت صاحب کا کام دوائیاں دینا نہیں ہے. ان سے قرآن کا مسئلہ پوچھنا، وہ یہ بتا دیں گے. کیوں؟ آپ کو کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، درس نظامی کیا ہوا ہے، عالم کورس کیا ہوا ہے، ایک پوری سٹڈی کی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کو ہم نے یہاں پر بٹھایا ہے. یہ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے نا، جب یہ آپ کسی کو ممبر پر بٹھانے کے لیے لاتے ہیں تو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ پڑھا بھی ہوا کسی مدرسے سے کہ نہیں پڑھا ہوا، اس نے دین پڑھا ہوا کہ نہیں پڑھا ہوا. ہمیں ممبر پہ اگر آ کر کچھ بتائے گا تو خود بھی کچھ معلومات رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. منہ اٹھا کے تو یہ ظاہری بات ہے کسی کو نہیں نا آپ لے آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر منہ اٹھا کے ہم سرچ کرتے ہیں،
بھئی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کوئی بھی حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں، اب وہ حضرت صاحب ہیں، وہ علامہ صاحب ہیں، وہ انجینئر صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مکینک صاحب ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قرآن کو کھلونا بنایا ہوا اور سارے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے کیا ہیں جی؟ اس کے فالورز بہت زیادہ ہیں، اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ قرآن سیکھنا، پھر بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نام کے ساتھ ٹائٹل ہی کچھ اور لگا ہوا ہے اور قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ اب جو انہیں سنتے ہیں، یقین کریں میرے پاس ایک سوال آیا، کہا جی فلاں بندہ سوشل میڈیا پہ میں اس کو بڑا سنتا ہوں، اس نے یہ بیان کیا ہے جناب کہ صرف قرآن ہے اور قرآن کا ترجمہ نازل ہوا ہے، بس ہم نے اسی سے رہنمائی لینی ہے، ہم کسی تفسیر کو نہیں مانتے جی۔ میں نے اسے آنسر کیا، میں نے کہا پھر قرآن ہے تو قرآن کا ترجمہ بھی نازل نہیں ہوا، قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے بغیر آج کے عربی ملکوں کا کوئی بھی آ جائے بڑا سے بڑا، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ وہ لوگ کہ جو وہ اہل لغت تھے، زبان کے ماہر تھے، جب قرآن، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی زبان پر قرآن نازل ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں روایت پڑھا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں ہم میں سے جس صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی ہوتی تھی نا، ہم اسے بہت بڑا عالم جانتے تھے۔ کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ قرآن پورا نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے جس نے صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی ہوتی تھی، ہم اسے بہت بڑا عالم جانتے تھے۔ ارے جن کی زبان پر قرآن نازل ہوا انہیں بھی سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت تھی، اور آج کل کے کیا ہے جی، پڑھو تو سمجھ جاؤ۔ میں یہ گزارش کروں گا، اس لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ بعض کلپ آتے ہیں، قرآن پڑھیں، یقین کریں 2-3 مجھے تجربات ہوئے ہیں۔ ایک تو اسی مسجد میں ہوا تھا تجربہ، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا، قرآن کی ایک آیت پڑھی اور کہا جی آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، قرآن میں تو کہا ہے کہ جی یہ شرک ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے۔ میں نے پھر ان کو اگلے جمعے آنسر کیا کہ جو آیت انہوں نے پڑھی تھی نا، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں خارجی ٹولہ ایک نکلے گا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنمی ٹولہ ہوگا، خارجی ٹولہ ان کا نام رکھا، خارجی لوگ ہوں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نکلیں گے میرے بعد، اور ان کی علامت بیان کی کہ وہ آیتیں جو اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی وہ مسلمانوں پہ فٹ کریں گے۔ یہ کیا آج کل یہی ہو رہا ہے، جو آیتیں اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بزرگوں پہ فٹ کرتے جاتے ہیں، کبھی کس پر فٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آج یہ قرآن کی رات ہے، تو قرآن ایک تو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن خود سے نہیں سمجھنا، کسی عالم سے سمجھنا ہے، کسی عاشق رسول عالم سے سمجھنا ہے، اس سے سمجھنا ہے جو عشق رسول کی اینک لگا کے آپ کو سمجھائے۔ ورنہ تو ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے کئی گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ آپ مرضیوں کے چینل اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ کو کوئی اور باتیں نہیں سنائیں گے، وہ قرآن سنائیں گے آپ کو۔ اٹھا کے دیکھنا نہیں، میں مثال ویسے دے رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں۔ میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا کہ دفعہ مجھے ہمارا چونکہ مرضیوں سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، ان کے بارے میں لوگ اتنا پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کافر اور مرتد ہے، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، دوسری بات ہی نہیں۔ وہ دیگر جو ایسے فرقے ہیں جو گمراہانہ باتیں پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کرتے ہیں، لوگ بھی ان کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہیں، ان کے بارے میں ذرا زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ مرضیوں کے بارے میں لوگ واضح ہیں کہ بھئی کافر ہیں، تو کبھی اتنا خود بھی اسٹڈی کرنے کا اتنا موقع نہیں ملا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی ہے سارے کافر اور مرتد ہیں۔ ایک دفعہ میں نے، آپ یقین کریں، میں نے کہا ان کی باتیں سنوں کہتے کیا ہیں، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ان کا جو بھی بڑا تھا، اس نے قرآن کی آیت سے اپنا خطاب شروع کیا، قرآن کی آیت سے، اور قرآن کو یوں اس انداز سے وہ بنا کر پیش کر رہا تھا کہ ایک سادہ لوگ بندہ سنے گا وہ کہے گا یار یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو قرآنی بات بیان کر رہا ہے۔ تو آپ جس بھی گمراہ بندے کے پاس چلے جائیں گے وہ آپ کو قرآن ہی بیان کرے گا۔ تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن انہی لوگوں سے سننا ہے جو آپ کو اپنا کوئی نیا قرآن نہ سنائے، کوئی نئی تفسیر نہ سنائے، وہی باتیں بتائے جو ہم نے بزرگوں سے سنی۔
اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ قرآن پاک کی آیتیں رکھ دیتے ہیں سامنے کہ دیکھو جی یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے جی چونکہ اس پر ہمارے آباء و اجداد تھے لہذا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا تو ہم بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ اس آیت کو مسلمانوں پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کافروں کا طریقہ ہے بزرگوں کے طریقوں پہ چلنا، اور بھائی وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارا تو سب کچھ ملا ہی ہمیں بزرگوں سے۔ تو کافروں کی باتیں مسلمانوں پر فٹ نہیں کی جا سکتی، ہمیں قرآن وہی سمجھنا ہے جو بزرگوں سے ہمیں ملا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آج یہ نیت یہاں سے کر کے جائیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر بیٹھنے والے کو ہم نے نہیں سننا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ٹمکانا ہے، ہر ایک کو سن کے ہم نے گمراہ نہیں ہونا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے فالوورز اتنے ہیں، اس کے فلانے اتنے ہیں، اور یہ جناب بڑی زبردست انداز میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو پر نہیں جانا، آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بات کہہ رہا ہے جو آپ کو کسی بزرگ نے نہیں کی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی نئی بات لے کر آ رہا ہے۔ ہمارا دین کوئی نیا ابھی نہیں نازل ہوا، ہمارا دین نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، ان سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے اولیاء، اولیاء سے بعد میں جو بزرگ آئے ان سے چلتا درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ پھر ہم تک پہنچا ہے۔ تو کوئی نیا دین اگر لائے گا کہ نہیں جی اس کا یہ مفہوم ہے جو سب نے غلط بیان کیا ہے، سب نے غلط سمجھا ہے، بس میں اور آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں آپ سے صحیح بات نہیں کر رہا۔ امید ہے میری بات آپ سمجھے ہوں گے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایک تو قرآن کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دوسرا قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور خود سے نہیں سمجھنا، کسی انجینئر مکینک سے اور ادھر ادھر والے سے نہیں سمجھنا۔ قرآن کی جو معتبر آپ کے لیے اردو تفاسیر کئی معتبر بزرگوں نے لکھی ہیں، میں آپ کو ایک تفسیر کا نام بتا دیتا ہوں، بڑی معتبر، جامع اور مختصر اور جامع، بہت لمبی بھی نہیں ہے بہت چھوٹی بھی نہیں ہے۔ صراط الجنان کے نام سے ہے تفسیر، صراط الجنان، مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، بڑی مختصر اور جامع تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو آپ موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں ہارڈ کاپی میں، اس کا سافٹ ویئر بھی ہے، باقاعدہ اپلیکیشن بھی ہے، تو آپ کسی بھی انداز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اردو میں جو معتبر تفاسیر لکھی گئی ہیں معتبر علماء کی، تو آپ ان کی تفاسیر پڑھیں، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ آپ یقیناً یہ کوئی بھی بیوقوف انسان نہیں ہوگا کہ وہ کہے جی میں نے ابھی بڑی سخت میری دل کی پرابلم ہے۔ ایک بندے نے سوشل میڈیا پہ آ کے دعویٰ کیا تھا کہ میں دل کا علاج کر لیتا ہوں، تو نہ اس کی ڈگری پوچھنی ہے، نہ اس کا بیک گراؤنڈ پوچھنا ہے، نہ اس کا کوئی ٹیچر پوچھنا ہے، نہ اس کی کالج یا یونیورسٹی پوچھنی ہے، اور جا کے اس سے علاج کروانا شروع کر دینا ہے۔ میرے خیال کوئی بھی ایسا عقل مند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا آپ بیک گراؤنڈ جانے کہ بھائی دل کا علاج کروانا ہے، یہ ہمارا دل تباہ نہ کر دے، ہمیں مار ہی نہ دے، کون سے ڈاکٹر ہے، اتھینٹک ہے، اس کا کوئی ٹیچر بھی ہے، کہاں سے اس نے پڑھا ہے، اس کو کتنا تجربہ ہے، اس نے کتنے سال محنت کی ہے۔ تو جب ظاہری بیماریوں کے لیے ان کے علاج کے لیے ہم پوری تحقیق کرتے ہیں، پوری ریسرچ کرتے ہیں، عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس، یار ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو یار قرآن سمجھنے کے لیے ہم جس کے پاس مرضی چلے جائیں، نہیں، اس کے لیے بھی ریسرچ کریں، کون ہے اتھینٹک، کوئی عالم ہو، عاشق رسول ہو، اس کی پیچھے سند بھی ہو موجود، اس نے پڑھا ہو، اس کے اساتذہ ہوں، اس کی ایک پوری ہسٹری ہو کہ اس نے فلاں سے پڑھا اور اس کے اساتذہ میں سے یہ لوگ ہیں، پھر اس کے پاس جائیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے قرآن سیکھیں، سمجھیں، لیکن اتھینٹک لوگوں سے سیکھیں۔ اتھینٹک جو تفاسیر ہیں، جو معتبر تفاسیر ہیں، ان سے آپ سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔